أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. عربی مہینے کے حساب سے آج ذوالقعدہ ماہ کی 8 تاریخ ہے اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، مال اور صحت سے نوازا ہے، ایک عظیم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لے جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے اس عظیم فریضہ کو انجام دیا ہے، بہت سارے انجام دینے کے لیے گئے ہیں یا جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے حج کی توفیق دی تھی ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو گئے ہیں یا جانے والے ہیں اللہ رب العالمین انہیں حج مبرور سے واپس کرے، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین اس عظیم فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایک ایسا شہر، ایک ایسا مقام جس مقام کے علاوہ کوئی دوسری جگہ پر اس فریضہ کو انجام نہیں دیا جا سکتا. آپ نماز کسی بھی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، روزہ کسی بھی شہر اور کسی بھی گاؤں میں رکھ سکتے ہیں، قربانی آپ جہاں چاہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اسلام کے بہت سے عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو آپ جہاں مرضی کر سکتے ہیں. لیکن حج ایک ایسا اہم فریضہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص جگہ کو مقرر کیا ہے. اس کے علاوہ کہیں آپ اس فریضہ کو انجام دے ہی نہیں سکتے. اگر آپ کو استطاعت نہیں ہے مالی اعتبار سے تو آپ پر وہ فریضہ فرض نہیں ہے. اگر آپ کو صحت ساتھ دے نہیں رہی ہے تو بھی آپ اس فریضہ کو انجام دینے سے معذور ہیں، اور اللہ آپ کو اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کرے گا. تو آئیے اس عظیم جگہ کی کچھ فضیلتیں جو کتاب و سنت سے وارد ہیں آج کے جمعہ خطبہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. گویا کہ آج کے جمعہ خطبہ کا عنوان ہوگا فضائل حرمین، 2 حرم کی فضیلتیں، ایک مکہ، دوسرا مقام مدینہ. حج کے تمام فرائض مکہ میں ادا کیے جاتے ہیں، تمام فرائض، تمام ارکان حج کے مکہ میں ادا کیے جاتے ہیں. تو اسی لیے مکہ کی پہلے فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے، یا ہم اس مقام کی فضیلت کو صرف اتنے ہی الفاظ میں جان سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر پیدا فرمایا جو ساری مخلوقات میں افضل ہے، جس سے افضل کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخصیت کی پیدائش کا مقام شہر مکہ کو انتخاب کیا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، رسالت سے نوازا، آپ کو نبی بنایا گیا تو کسی اور شہر کو نہیں بلکہ شہر مکہ کو انتخاب کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخری کتاب، جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے، قیامت تک اس کتاب کا نزول کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی شہر سے کیا۔ گویا کہ آخری نبی کو پیدا کیا، آخری نبی کو نبوت سے نوازا، قرآن مقدس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تو کسی اور شہر کو نہیں بلکہ شہر مکہ کو انتخاب کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین کے اندر بہت سارے شہر آپ کو مل جائیں گے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا مقام ہے مکہ کا، یہ آپ بخوبی جان سکتے ہیں۔ مزید اس کے مقام کو جاننے کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کا مطالعہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التین کی آیت نمبر 3 میں جو اما پارہ کے اندر ہے، اللہ رب العالمین نے اس عظیم شہر کی قسم کھائی، اور اللہ رب العالمین نے کہا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البلد کی آیت نمبر 1 میں کہا لا اقسم بهذا البلد، میں اس عظیم شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ اگر کسی شہر کی قسم کھاتا ہے تو اس شہر کی اہمیت کتنی ہوگی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 3925، سیدنا عبداللہ بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اپنے گاؤں کو چھوڑنا، اپنے ملک اور اپنے شہر کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو حال میں لوگوں نے آپ کو مجبور کیا، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بنائی، 11 بڑے بڑے پہلوان ابو جہل جیسے لوگ ننگی تلوار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ یہ مکہ اب آپ کے لیے سازگار نہیں ہے، آپ مدینہ چلے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام الحزورہ پر پہنچتے ہیں۔ الحزورہ ایک جگہ ہے مکہ سے نکل کر، اور سرزمین مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے سرزمین مکہ واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، اللہ کی قسم اے سرزمین مکہ تو اللہ کے یہاں سب سے اچھی زمین ہے، اللہ کے یہاں سب سے محبوب ترین زمین ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ، اگر مجھے نکالا نہ جاتا تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کر رہے ہیں سرزمین مکہ سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے محبت کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی بتلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روئے زمین کے اندر بہت سی زمینیں ہیں، لیکن اللہ کو محبوب ترین زمین کون سی ہے؟ مکہ ہے۔ محبوب ترین زمین، پسندیدہ زمین مکہ ہے اللہ کے نزدیک۔ ابراہیم علیہ السلام اس عظیم شہر کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35، 36 اور 37 میں ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے دعا کر رہے ہیں؟
اس شہر کے لیے، شہر والوں کے لیے اللہ رب العالمین سے کیا دعا کرتے ہیں؟ جب ہاجرہ کو اور جب اپنے لختی جگر اسماعیل کو کعبہ کے قریب رکھ کر کے آتے ہیں، ہاجرہ پیچھے پیچھے آتی ہے، کیا اللہ کا حکم ہے آپ ہمیں ایسی زمین پر چھوڑ کر جاتے ہیں جہاں پر کوئی آدمی آباد نہیں، جہاں کی زمین بنجر ہے، جہاں پر کوئی درخت کا نام و نشان نہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں اللہ کا حکم ہے۔ توکل ہے ہاجرہ کا اللہ رب العالمین پر۔ جب رب العالمین کا حکم ہے کہ آپ اس سرزمین میں اپنے لخت جگر اور اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے جاؤ تو اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہ کرے گا، اگرچہ یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، کوئی آباد نہیں ہے، کوئی گھر موجود نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی اناج نہیں ہے، کوئی پھل نہیں ہے، پانی پینے کے لیے پانی مہیا نہیں ہے، لیکن اللہ پر توکل ہے کہ وہ اللہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنے بچے کو، معصوم بچے کو چھوڑ کر آپ اپنے گھر سے نکل کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ معصوم بچے کی کیا محبت ہوتی ہے۔ اور پھر بھی تو گھر ہوتا ہے، کھانے کے سامان ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، ساری چیزیں مہیا ہوتی ہیں، پھر بھی ایک انسان اپنے بچے کو چھوڑ کر، اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر جب گھر سے جاتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اگرچہ اس وقت نہیں روتا ہے لیکن اس کا دل ضرور روتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کے قریب میں جا کر کے اپنے ہاتھ کو دراز کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو نقل کیا سورہ ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کے نام ہی پر یہ سورہ ہے، آیت نمبر 35، 36 اور 37 کے اندر دعا کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ یہ دل سے دعا تھی، اور کسی اردو شاعر نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اے پروردگار عالم، یقیناً اے پروردگار عالم اس شہر کو تو امن والا بنا دے۔ پہلی دعا امن والا بنا، اس شہر میں بے امن نہیں ہونا چاہیے، یہ دہشت سے اور اسی طریقے سے لوگوں کے خوف سے یہ شہر کو اے اللہ تو معمون کر دے، اسے محفوظ کر دے۔ دوسری دعا مجھے اور میری اولاد کو، میری نسل کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا، ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ دوسری دعا توحید کی دعا ہے۔ تیسری دعا کا حصہ یہ ہے کہ اے اللہ ان میں سے جو میری پیروی کرے، میری بات کو مان لے، وہ مجھ میں سے ہے، اور جو میری بات کو انکار کر دے اے اللہ تو اسے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار عالم میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد، اپنی بیوی کو ایک ایسی مقام پر رکھ کر چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے سہارے، جو زمین بنجر ہے، غیر آباد ہے، جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے، لیکن اے اللہ یہ تیرے پاک گھر کے قریب میں ہے۔ اے اللہ تاکہ لوگ نماز قائم کریں،
لوگوں میں سے ایک جماعت کے دلوں کو اس مکہ کی طرف مائل کر دینا اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کرنا، شاید کہ وہ لوگ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اس دعا میں بنیادی چیزیں کئی ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو امن والا شہر بنا۔ پوری دنیا کا آپ وزٹ کریں، پوری دنیا کا آپ سیر کریں، لیکن جو امن، جو سکون آپ کو سرزمین مکہ میں ملے گا، کسی اور جگہ پر وہ سکون نہیں مل سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میری نسل کو بتوں کی عبادت سے، مورتیوں کے پوجا کرنے سے محفوظ رکھنا، اور اسی طریقے سے نماز قائم کرنے والا بنانا، پھلوں کا رزق عطا فرمانے، اے اللہ پھلوں کا رزق عطا فرمانا، اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کا ابھی بھی اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اس ملک کے اندر بہت ساری تبدیلیاں بھی آ چکی ہے، لیکن کم از کم آج بھی اس ملک میں اس جگہ پر امن موجود ہے۔ وہاں کے لوگ توحید پرست ہیں، وہاں کے لوگ نماز کے قائم کرنے والے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اگرچہ دنیا کے لوگ وہاں کے ان کے کرتوت کی وجہ سے اس کو بدنام کرتے ہیں، اور بدنام بھی ایسے لوگ کرتے ہیں جو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتے، جو شرک میں مبتلا ہے، جس کے گھر میں، گلی میں ہم اور آپ جائیں تو آپ کو مزار اور آستانے نظر آئیں گے، گلی گلی میں نظر آئیں گے۔ یہ لوگ اس شہر کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس شہر کو، بلد توحید کو محفوظ رکھے، اور جو بھی برائیاں ہو رہی ہیں اللہ ان برائیوں کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین وہاں کے جو حکمراں ہیں ان حکمراں کو صحیح اسلامی توفیق سے نوازے۔ حضرات گرامی قدر، تو یہ ایک دعا تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ اسی طریقے سے وہاں کے سرزمین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پر ایک ایسا گھر ہے جس کو ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، جس گھر کو مسجد حرام کہتے ہیں، جس گھر کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ روئے زمین میں جتنے بھی عبادت خانے تیار کیے گئے ہیں، جتنے بھی مساجد بنائے گئے ہیں، جتنے بھی عبادت خانے تیار کیے گئے ہیں، سب سے پہلا مقام اللہ رب العالمین نے شہر مکہ میں رکھا، کعبہ کو۔ اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97، 96 اور 97 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ لوگوں کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ شہر بکہ میں، مکہ کا پرانا نام کیا ہے؟ بکہ، میم کی جگہ با۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ گھر، یہ شہر کیا ہے؟ مبارک ہے، اور یہ دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس گھر میں داخل ہو جائے وہ شخص امن والا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جسے اللہ نے استطاعت دی ہے اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے، اور جو شخص انکار کرے یقیناً اللہ ان تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت، ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ کی مزید فضیلت کو واضح کیا، اور کیا بتایا؟ سب سے پہلی فضیلت کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ کیا ہے؟ مکہ میں ہے، جسے ہم کعبہ کہتے ہیں۔
اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ گھر صرف یوں ہی نہیں بلکہ یہ گھر مبارک ہے، بابرکت گھر ہے۔ کتنی بابرکت ہے ابھی میں حدیث سے واضح کروں گا۔ تیسری فضیلت اس گھر کی اللہ رب العالمین نے بتائی کہ ہدی للعالمین، پوری دنیا کے لیے مرکز ہدایت ہے، ہدایت کا سینٹر ہے۔ اگر کوئی انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو مکہ سے حاصل کر لے، کیونکہ اس کی سند، اس کی سرٹیفکیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے اندر دیا ہے۔ لیکن آج ہدایت کے بجائے بہت سارے حاجی جو اپنے آپ کو کتاب و سنت کا ماننے والے کہتے ہیں، انہیں باقاعدہ یہ ترتیب، انہیں یہ تربیت دی جاتی ہے، ترتیب کے ساتھ یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ اللہ نے کہا کہ یہ ہدی للعالمین ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک یہ گھر لوگوں کے لیے مرکز کا، ہدایت مرکز کا یہ ذریعہ ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو وہاں سے ہدایت نہیں ملتی تو پھر اور کوئی ہدایت کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ کون سی نشانی ہے؟ بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر حجر اسود ہے، آب زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حجر اسود جو کعبہ میں نصب کیا گیا ہے یہ دنیا کا پتھر ہے؟ نہیں، یہ دنیا کا نہیں بلکہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جنت کا پتھر ہے۔ آج روئے زمین کے اندر بہت ساری مسجدیں بنائی جاتی ہیں، مسجدوں کو آباد بھی کیا جاتا ہے، اس میں خرچ بھی کیا جاتا ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں مسجدوں میں۔ فلاں جگہ سے پتھر لایا جاتا ہے، فلاں جگہ سے میٹیریل لایا جاتا ہے، فلاں جگہ سے لایا جاتا ہے، فلاں کمپنی کا لگایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس جگہ پر ایک ایسا پتھر ہے جو پتھر دنیا کی کسی کمپنی نہیں بناتی ہے، وہ تو پتھر اللہ رب العالمین نے آسمان سے بھیجا ہے، جسے حجر اسود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جس پتھر کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا، اگرچہ اس پتھر میں نفع اور نقصان کے کوئی اس میں مادہ موجود نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہ پتھر نہیں ہے، لیکن نبی نے اس پتھر کو بوسہ لیا ہے، وہ جنتی پتھر ہے۔ اور بہت سارے لوگ جنہیں اللہ نصیب عطا کرتا ہے اس پتھر کا بوسہ بھی لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اس جنتی پتھر کو ہم سب کو بوسہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ جگہ، وہ پتھر جس پتھر پر اپنے قدم کو رکھ کر کے نبی صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھ رہے تھے، کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان پڑا۔ آج بھی وہ قدم کے نشان مکہ کی سرزمین پر موجود ہے مقام ابراہیم کے نام سے۔ اور اس مقام ابراہیم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ لوگ جب کعبے کا طواف کرتے ہیں تو مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس جگہ پر 7 چکر طواف کرنے کے بعد وہاں پر لوگ ادا کریں، اور اس پتھر ہی پر جب اپنے قدم کو رکھ کر کے ابراہیم اور اسماعیل، ایک خلیل اللہ دوسرے ذبیح اللہ، باپ بیٹا کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور ایک دعا بھی کر رہے ہیں، اس دعا کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں، کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور رب سے دعا کرتے ہیں اے
اے اللہ اس کام کو تو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یقیناً تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اس دعا کو اس عمل کو قبول فرما لے. یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اسی جگہ پر دعا کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس مقام کے بڑی فضیلت رکھی ہے. اس مقام کی فضیلت بتا کر میں آج ختم کروں گا اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ کے اندر اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کی فضیلت کو بتاتے ہوئے فرمایا. مسند احمد کی روایت ہے. مسند احمد کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما رفع رجل قدما ولا وضعها الا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سیئات ورفع له عشر درجات. جب بندہ کعبہ کا طواف کرتا ہے, کتنے 7 چکر 7 مرتبہ طواف کرتا ہے, تو ایک ایک قدم کے فوائد کیا ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے, ایک قدم کو رکھتا ہے, تو وہ انسان 10 نیکیوں کا حقدار بنتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں, آگے فرمایا کہ 10 نیکیاں ختم کی, 10 گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ درجات 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ایک قدم کو آپ نے رکھا کعبہ کا طواف کرتے ہوئے, آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں 10 نیکیاں جمع ہو گئی. آپ کے گناہوں کے اکاؤنٹ سے 10 نیکیوں کو اللہ نے ڈیلیٹ کر دیا, اور جنت میں اللہ رب العالمین نے آپ کے 10 درجات کو بلند کر دیا. ہم بھی تو کبھی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت میں ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو ایک ایک قدم جب بندہ رکھتا ہے تو یہ 3 فضیلتوں کا وہ بندہ مستحق ہوتا ہے. مسلمانوں کوئی اور سرزمین بتاؤ. آج بہت سارے لوگ مزاروں کا طواف کرتے ہیں, درگاہوں کا طواف کرتے ہیں. کوئی ایسی زمین بتاؤ, کوئی ایسا طواف گاہ بتاؤ جس میں یہ فضیلت ہو کہ وہ انسان 10 نیکیوں کا حقدار بن جائے, 10 گناہوں کو مٹا دے ایک ایک قدم, اور جنت میں 10 درجات کو بلند کر دے. کوئی اور مقام نہیں. اگر وہ مقام ہے تو وہ شہر مکہ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس عظیم مقام کی زیارت نصیب فرمائے, اور عظیم فریضہ کو اللہ رب العالمین ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے سیئات کو, ہماری خطاؤں کو اے اللہ درگزر فرما دے, ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے. رب کریم ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما. رب کریم جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے. رب کریم ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے. اے اللہ ان کے گناہوں کو, خطاؤں کو, سیئات کو درگزر فرما دے. اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنوں کو بہت سارے لوگوں نے کھویا ہے. کسی نے باپ کو کھویا, کسی نے ماں کو کھویا, کسی نے بھائی کو, کسی نے بیٹا کو, کسی نے بیٹی کو, کسی نے شوہر کو, تو کسی نے بیوی کو. اے اللہ کسی نے اپنے رشتہ دار کو کھویا ہے. اے اللہ تیرے حوالے ہے. اے اللہ ہم نہیں جانتے کس حالت میں مبتلا ہے. اے اللہ کسی بھی عذاب میں مبتلا ہے تو ان کے عذاب کو دور فرما دے. اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں تبدیل فرما دے. رب کریم ہم نے جب تک تو زندہ رکھ, اے اللہ ہمیں ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ. جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.